فرعون کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ میری بیوی آسیہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے آسیہ علیہ کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، زمین پر لٹا دیا، اور اوپر ایک بڑے پتھر کے بارے میں اوپر رکھا گیا اور کہا کہ اس کے اوپر گراؤ تاکہ اس کی ہڈیاں پسلیاں سب ٹوٹ جائیں۔ اس وقت میں حضرت آسیہ نے یہ دعا کی کہ نجنی من فرعون وعملی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار مجھے جنت میں گھر عطا فرما دیجئے اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ پتھر کے گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے فرعون کی اس بیوی کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ جب وہ پتھر گرا تو فرعون کی بیوی کو کوئی ادنا سی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے جسم سے روح نکل چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا، اس لیے کہ فرعون کی بیوی نے قرآن کی روایت کے مطابق یہ کہا تھا عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا نفع دیا، اور فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ وہ جنت میں پہنچ گئی۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اگر فرعون بھی یہ جملہ کہہ دیتا تو شاید وہ بھی مسلمان ہو جاتا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ اب آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ یہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور تمہارے لیے بھی ہے، تم اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ اور حال یہ تھا کہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل فارغ ہو گیا۔ اصبح صبح کی، فؤاد ام موسیٰ موسیٰ کی ماں کے دل نے، اس حالت میں کہ وہ فارغ تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بچے کو دریا کے اندر ڈالا تھا رات کی تاریکی میں، تاکہ صبح ہوتے ہوتے یہ کسی محفوظ جگہ میں پہنچ جائے اور کوئی رات کی تاریکی میں مجھے نہ دیکھے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو بے قرار تھی، کسی طرح دل کو قرار نہیں تھا۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا جو دل ہے وہ صبح کو بے قرار ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فارغن کی تفسیر کی، فارغن الا من ذکر موسیٰ، ہر چیز سے ان کا دل فارغ تھا، صرف یاد تھی موسیٰ کی۔ اگر آدمی کے دل میں طرح طرح کے خیالات ہوں تو اتنی بے چینی نہیں ہوتی، لیکن اگر دل اڑا جا رہا ہے، دل بے قرار ہے، اردو میں کہتے ہیں، اور کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، کیونکہ ایک چیز کی محبت ایسی غالب آ گئی ہے کہ اب کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اسے قرآن مجید نے کہا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا جو دل تھا صبح کے بعد بالکل فارغ ہو گیا۔ فارغ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے علاوہ کوئی یاد ان کو نہیں تھی، کوئی خیال ان کو نہیں تھا، ہر چیز سے فارغ تھا الا من ذکر موسیٰ۔ اسی لیے ہمارے اکابر میں سے بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ بے قرار ہو گیا، اور حضرت شیخ الہند نے کہا کہ صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا، اور بے قرار اتنی ہو گئی کہ شاید وہ سب کو بتا دیتی کہ میرا بچہ مجھے واپس دلا دو، اور کہنا شروع کر دیتی۔ اس کو قرآن آگے کہہ رہا ہے ان کادت لتبدی بہ، بے شک قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں یہ ساری بات ظاہر کر دیتی، لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو باندھ کے نہ رکھتے۔ ہم نے ان کے دل کو باندھ لیا، یعنی ان کے دل کو صبر دے دیا،
ہم نے ان کے دل کو باندھ لیا، یعنی ہم نے ان کے دل کو صبر دے دیا۔ یہ عربی کا محاورہ ہے ربط علی القلب، لولا الربطنا علی قلبها، اور دل کو باندھنے سے مراد ہے دل کو صبر آ جانا۔ اور یہ غزوہ بدر میں سورۃ الانفال کے اندر بھی ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی، فرشتوں کو نازل فرمایا تاکہ مسلمانوں کے دل جو ہے نا وہ مربوط ہو جائیں، بند جائیں اور گھبرائیں نہ۔ تو ربط علی القلب یہ عربی کا محاورہ ہے، اس کا مطلب دل کا پرسکون ہو جانا۔ دل بے قرار ہوتا ہے نا تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے اور دل باہر نکلنا چاہتا ہے، اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کو، لیکن اگر دل کو کوئی باندھ دے تو ذرا پرسکون ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ اس ساری کیفیت کو ظاہر کر دیتی، لولا الربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو باندھ کے نہ رکھتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان لانے والے لوگوں میں سے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بے قرار دل کو صبر عطا فرما دیا، باندھ کے رکھا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اس کیفیت کو ظاہر نہ کریں، صبر سے کام لیں تاکہ ایمان والوں میں سے رہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے صبر، کہ آپ تکلیف کے وقت میں اپنی پریشانی ہر ایک کو نہ بتائیں، دکھڑا نہ روئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میرے دل کو صبر عطا فرما، یا اللہ میرے دل کو صبر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جو بے قرار دل تھا اس کو باندھ دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کے دل میں صبر آ جائے اور وہ ایمان والوں میں سے رہیں۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ، پیچھے پیچھے جاؤ، قصہ یقصو، پیچھے پیچھے جانا۔ وقالت لأختہ قصیہ، اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ پیچھے پیچھے جاؤ۔ قصہ یقصو کے معنی پیچھے پیچھے جانا، بیان کرنا، پیچھے پیچھے ایک کام ہوا، پورا واقعہ ہوا، آپ اس کے پیچھے پیچھے گئے، سارا واقعہ آپ نے پھر بیان کیا، یہ قصہ ہے۔ قصہ یقصو کے معنی پیچھے پیچھے جانا، تو جو واقعہ پہلے ہو چکا ہو اگر آپ اس کا قصہ بیان کریں تو وہ قصہ یقصو ہے، کہ آپ اس واقعے کے پیچھے پیچھے گئے اور جس ترتیب سے وہ واقعہ ہوا تھا اسی ترتیب سے آپ نے بتا دیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے یہاں وقالت لأختہ قصی، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا اس موسیٰ کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، آگے خود لگا لیں کہ وہ بچی گئی کیونکہ وہ 10-12 سال کی بچی تھی۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، اور موسیٰ کی بہن نے دور سے دیکھا موسیٰ کو، کنارے کنارے جاتی رہیں، دور سے دیکھ رہی تھی کہ یہ ٹوکری کہاں جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ٹوکری اٹھا لی آل فرعون نے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دور سے دیکھ لیا کہ یہ محفوظ مقام پر پہنچ گئی ہے، لیکن وہ محفوظ بھی تھا، خطرناک بھی تھا۔ محفوظ اس لحاظ سے کہ پانی سے بچ گئے، لیکن خطرناک اس لیے کہ فرعون کے محل میں ڈر تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم اس بچے کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ فبصرت بہ عن جنب، تو بہن نے دور سے اس کو دیکھا، عن جنب اے عن بعد، عن جنوب اے عن بعد، دور سے دیکھا۔ وہم لا یشعرون، اور فرعون کے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے، وہ تو سمجھے ایسی بچی دوسرے کنارے سے گزر رہی ہے، لیکن وہ دوسرے کنارے سے اس کنارے کو دیکھ رہی تھی کہ آل فرعون جو ہیں وہ اس بچے کو اٹھا رہے ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے
یعنی موسیٰ کی ماں کے پاس واپس بھیجنے سے پہلے ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کو موسیٰ پر حرام کر دیا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، مراضع جمع ہے مرضع کی، اور مرضع کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو، اور اس میں تا کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے حائض وغیرہ میں. تو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی جتنی عورتیں تھیں یا ہو سکتی تھیں، ہم نے سب عورتوں کو موسیٰ پر حرام کر دیا. حرمنا، ہم نے حرام کر دیا. جس طرح اوحینا میں ابھی ہم نے بتایا تھا کہ ایک وحی اصطلاحی ہوتی ہے، ایک وحی لغتاً ہوتی ہے. اسی طرح تحریم جو ہے ایک تحریم شرعی ہوتی ہے اور ایک تحریم لغوی ہوتی ہے. تحریم شرعی کا تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو حرام کر دیا جائے، اور تحریم لغوی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روک دیا جائے. حرام سے بھی روکا جاتا ہے، اور تحریم لغوی کا مطلب ہے روک دینا. تو اس کا آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جتنی دودھ پلانے والی عورتیں تھیں ان سب کو ہم نے موسیٰ پر روک دیا، حرام کر دیا. کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھے، روتے تھے. آل فرعون کو یہ خیال ہوتا تھا کہ بچہ ہے، بھوکا ہے، چلو بھئی کسی دودھ والی عورت کو بلاؤ تاکہ وہ اس کو دودھ پلا دے. لیکن کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے. عورت قریب آتی تھی تو رونا شروع کر دیتے تھے اور ہاتھ پاؤں مار کے اس کو بھگا دیتے تھے. حرمنا علیہ المراضع من قبل، ماں کے طرف واپس بھیجنے سے پہلے ہم نے سب دودھ پلانے والی عورتوں کو موسیٰ پر حرام کر دیا، یعنی روک دیا. فقالت، تو بہن کہنے لگی، وہ بہن جو دوسرے کنارے پہ تھی اس کو بھی اندازہ وہ اشارہ کیا، بلا لیا انہوں نے. تو کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں پتہ بتلاؤں ایسے گھر والوں کا کہ جو اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کر لیں گے، تمہارے لیے اس بچے کو پال لیں گے. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس بچے کی خیر خواہ بھی ہوں گے. تو بہن جو دور دور سے دیکھ رہی تھی اس نے آل فرعون سے کہا کہ یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، تو اگر آپ کی مرضی ہو تو میں آپ کو ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں، یکفلونہ لکم، کہ جو اس بچے کو آپ لوگوں کے لیے پال دیں. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے. لہو کی ہو ضمیر راجع ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی اس بچے کے خیر خواہ ہوں گے. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کہا کہ کیا میں ایسے گھر والوں کا پتہ بتا دوں کہ جو اس بچے کی کفالت کر لیں اور خیر خواہ بھی ہوں اس بچے کے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، تو وہ کھٹک گئے. یہ تو کچھ چکر معلوم ہوتا ہے. تو کہا کہ کیا کہہ رہی ہو تم کہ وہ اس بچے کے خیر خواہ ہوں گے، تو کیا یہ بچہ ان کا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ نہیں، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، ہو کی ضمیر راجع فرعون کی طرف، کہ وہ جو لوگ ہوں گے وہ فرعون کے خیر خواہ ہوں گے اور فرعون کی خیر خواہی میں اس بچے کی پرورش کر لیں گے. تو جب وہ جملہ بولا تھا تو وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ کی ضمیر راجع تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. لیکن جب فرعون کے گھر والوں نے سختی سے اس بات کا نوٹس لیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے توریہ کیا اور تعویل کر کے یہ کہا کہ نہیں، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے فرعون کے بھی خیر خواہ ہوں گے اور اس کی خیر خواہی میں اس بچے کو پال لیں گے. اب چونکہ بچے کو دودھ پلانا تھا اور بچہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا. جیسی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں پہنچی اور قریب کیا بچے کو، بچہ سینے سے چمٹ گیا، دودھ پینے لگا. پھر شبہ ہوا تو فرعون کے گھر والوں نے کہا کیا تم اس کی ماں ہو اور یہ تمہارا دودھ کیوں پی رہا ہے؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ پاک صاف رہتی ہوں. انا طیبۃ النفس وانا طیبۃ الریح،
میں ہمیشہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتی ہوں اور میرے جسم سے کبھی بدبو نہیں آتی، میں جسم کو بدبو سے دور رکھتی ہوں، اس لیے جو بچہ بھی میرے پاس آتا ہے تو وہ خوشی سے میرے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تعویل کی تاکہ اپنی بھی جان بچے، بچے کی بھی جان بچے۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ فرددناہ الی امہ، تو ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف واپس کر دیا۔ فرددناہ الی امہ، تو ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف اس بچے کو واپس کر دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بے قرار تھیں، بچہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، کسی طرح قرار نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالی نے شروع میں صبر دیا، پھر بچے کو واپس کر دیا، اور اس شان سے واپس کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب بچے کو دودھ پلا دیا اور فرعون کے گھر والے کہنے لگے کہ تم اس بچے کی ماں کو تم اس بچے کو دودھ پلایا کرو اور ہمارے پاس ہی رہو، تو وہ کہنے لگی کہ میں نہیں رہ سکتی کیونکہ میرا شوہر ہے اور میرے 2 بچے اور ہیں، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، البتہ اگر آپ اس بچے کو سپرد کر دو تو میں اپنے پاس رکھ لوں گی اور وقتاً فوقتاً جب آپ چاہو گے آپ کے گھر پہنچا دیا کروں گی، البتہ میں پیسے لوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ مفت میں نہیں پالوں گی، پیسے لوں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں روزانہ 1 دینار دیں گے سونے کا۔ فرعون تو فرعون تھا اور ظلم سے اس نے پیسے جمع کر رکھے تھے، خود اپنے اس کے بڑا سرمایہ تھا، تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں۔ تو اللہ تعالی نے اس طریقے سے، اس شان سے اس بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف واپس کر دیا کہ پیسے بھی ملے اور فرض بھی ادا ہو گیا۔ بچے کو پالنا تو ویسے ہی فرض تھا، اس پہ پیسے لینے کی بھی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ تعالی نے ایسا انتظام کیا کہ فرض بھی ادا ہو رہا ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں۔ اور اسی سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک عجیب روایت نقل کی، اور یہ روایت نقل کی کہ اگر کوئی کام کرنے والا کام کرے محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے، حق ادا کرنے کے لیے، اور اس کو اجرت دی جائے، تو اس کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا واقعہ۔ ایک عالم ہے، وہ جناب وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اس نے کہا بھائی چلو میں تو دین کی خدمت کروں گا، ٹھیک ہے میں تجارت کر سکتا ہوں، زراعت کر سکتا ہوں، فلاں کام کر سکتا ہوں، یہ کہا چھوڑو سب کو، دین کی خدمت کرو۔ اب دین کی خدمت شروع کر دی، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی، اور لوگ جو ہیں وہ اس کی خدمت کرنے لگے، یا کوئی ادارہ تھا وہ اس کی خدمت کرنے لگا، اس کو پیسے دینے لگا، رہائش مہیا کر دی، یہ کیا وہ کیا۔ تو فرمایا کہ اس کا معاملہ بالکل ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی کہ اگر کوئی کام کرنے والا اپنا کام اچھے طریقے سے کرے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور پھر اس کو اجرت ملے، تو اس کا معاملہ بالکل ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا، کہ انہوں نے اپنے بچے کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا انتظام فرما دیا۔ تو قرآن فرما رہا ہے فرددناہ الی امہ، تو ہم نے اس بچے کو واپس کر دیا ان کے ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہوتا ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے آدمی کو پریشانیاں پیش آتی ہیں، میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آدمی کو پریشانیاں پیش آتی ہیں، اس وقت میں اگر آدمی ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا رہے، رضا بالقضا کر لے، کسی حرام کام میں مبتلا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
ایسے وعدے کے مطابق ایسے خیر کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے ایسی ایسی جگہوں سے کہ اس کو خیال تک نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ امید تھی کہ فرعون جو ہے وہ مجھے پیسے بھی دے گا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، ان کو تو اپنی جان خطرے میں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دریا میں ڈال دیا کہ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ جانے اس کی مخلوق جانے، یہ میرا بچہ ہے، میں اس کی ماں ہوں، لیکن میں اس کی پیدا کرنے والی نہیں ہوں، میں تو صرف ماں ہوں، پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے حکم کے مطابق دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ بچے کو واپس کیا بلکہ اس کے لیے رزق کا بھی انتظام کر دیا۔ موسیٰ کی ماں علیہ السلام کو روزانہ 1 دینار ملنے لگا کہ بچے کو بھی تم سنبھالو، اب ہم نے واپس کر دیا ہے اور رزق بھی حاصل کرو۔ فرددناہ الی امہ، تو ہم نے اس بچے کو واپس کر دیا ماں کی طرف، کہ تقر عینھا، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ دیر تو ہوتی ہے، اس دیر میں آدمی پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اتنی پریشانی ہو گئی کہ رسول ہی نہیں، رسول اور رسول کے ساتھ جو لوگ تھے سب کہنے لگے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب میں ہے۔ تو جس وقت میں آدمی پریشان ہو اور چاروں طرف سے راستے بند نظر آتے ہوں، اس وقت میں اگر آدمی حقوق ادا کرتا رہے، کسی سنگین غلطی کا ارتکاب نہ کرے اور اللہ تعالی کی رضا میں راضی رہے، سر تسلیم خم کر لے، سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے فیصلے کے سامنے گردن جھکا دے، تو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی ایسی جگہوں سے اس کو رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کو خیال تک نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، وہ بھی حکمت کی بنا پر، اندھیر نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ الم یعلم بان اللہ یرا، آدمی کو پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں پریشانی میں ہوں، تو یقین رکھو کہ یہ پریشانی دور ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ ساری پریشانیاں دور ہو کر میرے لیے راحت کا سامان ہو جائے گا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بڑا شاندار رسالہ لکھا، مصیبت کے بعد راحت۔ امام ابن الجوزی کا ایک رسالہ تھا الفرج بعد الشدہ، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا اور اس میں انہوں نے روایات جمع کی کہ جس وقت میں آدمی سخت پریشان ہو، اس وقت میں راحت کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ چاروں طرف سے پریشانیاں ہیں، آپ گھرے ہوئے ہیں، اس وقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ پر اطمینان ہے کہ ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں لیکن یہ میرے فائدے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان سے نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ میرے لیے راحت کا سامان پیدا کرے گا۔ تو جتنا وقت گزرے گا چاہے آپ عبادت نہ کر رہے ہوں، وہ سارا وقت آپ کا عبادت میں شمار ہوگا، سارا وقت آپ کا عبادت میں شمار، کیونکہ اس مصیبت کے وقت میں آپ کو انتظار لگا ہوا ہے کہ میرے رب کی رحمت آ رہی ہے، آ رہی ہے، آئے گی، آئے گی، آئے گی۔ میرا رب بڑا مہربان ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے،